الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا، محسوس کرنے کے لیے دل عطا کیا، تو یہ جذبات احساسات رکھنے والا انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں خود تو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی بیمار ہو اور باپ اس کے علاج معالجے کے لیے توجہ ہی نہ دے؟ اسی لیے انسان معاشرے میں جو ہے وہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں۔ ایک انسان کی بیوی، بچے، یہ سب مل کر ایک گھرانہ بنتے ہیں، پھر کئی گھرانے مل کر ایک خاندان بنتا ہے، کئی خاندان مل کر پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، شہر آباد ہوتے ہیں، ملک آباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج دنیا آباد ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جس طرح برتن اکٹھے رہیں تو کھٹکتے ہیں، انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بسا اوقات رنجشیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی انسان اوور ایکسپیکٹ کر لیتا ہے، دوسرا بندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو رنجش ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی فیلنگز دوسرے کے بیہیویئر کی وجہ سے ہرٹ ہوتی ہیں، تو کسی نہ کسی طرح آپس میں الجھاؤ رہتا ہے۔ شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، کبھی تو سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے اور کبھی آپس میں گرم جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا نام فساد ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت کہ اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتے۔ آج کون سا گھر ہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں نہ ہوں؟ کہیں بہن بھائی میں رنجشیں، کہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان رنجشیں، کہیں آپس میں میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں، کہیں ساس بہو کے جھگڑے، کہیں پر پڑوسی اور پڑوسی کے جھگڑے، اور دفتروں کی تو حالت بتانے کے قابل ہی نہیں۔ جہاں چند بندے مل کر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی انتہا ہوتی ہے۔ پروفیشنل جیلسی جس کو کہتے ہیں، وہ اس قدر ہوتی ہے کہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، دوسرے مل کر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ دفتروں کا زیادہ وقت ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور ایک دوسرے کو
رسوا کرنے میں یا اس کی غیبت کرنے میں گزر جاتا ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ شروع میں اس عاجز کا ارادہ تھا کہ اس دفعہ کی رمضان کی محفلوں میں لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان کے بارے میں 8-10 بیان کر دیے جائیں، مگر اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ سفر کر کے جب یہاں پہنچا تو اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات ڈالی کہ مقصود تو بیانات سے اصلاح ہے، تو اس دفعہ یہ بات زیر بیان رکھی جائے کہ آپس کے جھگڑے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس رمضان کے جتنے بھی مستورات کے بیان ہوں گے بنیادی طور پر ان کا محور جھگڑا اور فساد کیسے ختم ہو سکتا ہے، اس کے مختلف حصے بنیں گے۔ جیسے آج کی بیان میں بچوں کے جھگڑے، اسی طرح بڑوں کے جھگڑے، پھر گھر کے جھگڑے، ازدواجی زندگی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، پڑوسی کے جھگڑے، تو یہ عنوانات بڑھتے چلے جائیں گے اور مضمون خود بخود پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے اس بات کی فریاد کرتے ہیں کہ وہ موقع محل کے مطابق صحیح باتیں دلوں میں ڈالے، چونکہ اس عنوان پہ عام طور پر مواد بھی بہت کم ملتا ہے۔ عزیز بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کے نوٹس بنائیں، انہیں یاد رکھیں اور نیت لے کر بیٹھیں کہ ہم نے ایسی زندگی حاصل کرنی ہے جس میں جھگڑا فساد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب ان کا اپنا مائنڈ کلیئر ہوگا تو یہ کل بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کر سکیں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ عنوانات اہم بھی بہت ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاہم بچے کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے، جس سے کہ پھر یہ بات سمجھنی آسان ہوگی کہ بچوں کے جھگڑوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ سائنس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے برتھ آرڈر۔ اس میں ماہر نفسیات سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ بچے گھر میں جس پوزیشن پر پیدا ہوتے ہیں فطری طور پر ان میں کچھ عادتیں اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثلا گھر کے سارے بچے 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سب سے بڑا بچہ جس کو ایلڈر کہتے ہیں۔ عام طور پر اس کی عادتوں میں آپ کو نظم و ضبط زیادہ نظر آئے گا۔ اس کی طبیعت کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بچے ڈکٹیٹر بھی بن جاتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ لوگ قانون کے مطابق رہنا اور رکھنا پسند کرتے ہیں۔ فطری طور پر اللہ نے ان کی طبیعت ایسے بنائی ہوتی ہے، لہذا جو بچہ بھی سب سے گھر میں بڑا ہوگا آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بچہ غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ذمہ دار ہوگا، مگر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پوزیشن کی بھی طبیعت ہوگی، وہ دوسروں پر رول بھی کرنا چاہتا ہوگا، تو یہ چاہے گا کہ ہر معاملے میں میری بات مانی جائے، مجھے فالو کیا جائے، مجھے بڑا بنا کے رکھا جائے۔ یہ فطری طور پر چیز اس بچے کے اندر ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے درمیان کا بچہ، مڈل بیبی۔ یہ بچہ جس سے کہ کوئی بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، یہ فطری طور پر فائٹر بچہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے سروائیول کے لیے بڑے سے بھی فائٹ کرنا پڑتا ہے، چھوٹے سے بھی فائٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ
بڑے کو اہمیت زیادہ ملتی ہے یا چھوٹے کو مل جاتی ہے، اور درمیان والے عام طور پر اگنور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ بچے اگنور ہوتے ہیں اس لیے طبعاً یہ بچے فائٹر قسم کے بچے ہوتے ہیں، مگر یہ پرابلم سالور بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے سامنے مسئلے آتے ہیں اور یہ ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں سینس آف کمپٹیشن دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ، جس کو بیبی آف دی فیملی کہتے ہیں، عام طور پر محبتیں بھی اسی کو زیادہ ملتی ہیں، توجہات بھی اسی کو زیادہ ملتی ہیں۔ یہ بچہ عام طور پر شو بوائے بچہ ہوتا ہے، یہ مینیپولیشن کا ماسٹر ہوتا ہے، یہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کی محبتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کا ماہر ہوتا ہے۔ تو گویا کسی کے اگر 5 بچے ہیں تو جو بڑا بچہ ہوا وہ تو ہوا ایلڈر ون، اس کی نفسیات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس کے اندر نظم و ضبط ہوگا، وہ سیریس بچہ ہوگا، احساس ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ اور درمیان کے جو 3 بچے ہیں یہ تینوں بچے مڈل بیبیز کہلائیں گے، تینوں کی نفسیات ایک ہی جیسی ہوگی، ان کو اپنی سروائیول کے لیے فائٹ بھی کرنا پڑے گا، پرابلمز کو سالو بھی کرنا پڑے گا، ان کو جینے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس لیے ان بچوں میں عام طور پر سینس آف سٹرگل زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے سب سے چھوٹا بچہ، اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ وہ گھر کا چونکہ محبوب ہوتا ہے، چھوٹی بیٹی ہو چھوٹا بیٹا ہو، محبتیں بھی زیادہ ملتی ہیں، اور عام ہمارے گھروں کا دستور ہے کہ ماں باپ بھی اسی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ پھر اپنی پوزیشن کا ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے، مگر مینیپولیشن کا عام طور پہ وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو باتیں کہی گئیں ہر بچہ ایسا ہی ہو، لیکن جب آپ 1000 بندوں کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ جنرلی عام طور پر بچوں کا بیہیویئر اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے لاکھوں بچوں کو اس بات پر پرکھا اور انہوں نے یہ اصول نکالے نفسیات کے۔ اس لیے بچوں کے معاملے میں یہ 3 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ بچے کا برتھ آرڈر کیا ہے، لہذا اس سے چند چیزیں ایکسپیکٹ کی جانی چاہیے اور پھر اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک جنرل بات آپ کو اس لیے کہہ دی کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بچوں کو ڈیل کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس بچے سے ڈیل کر رہی ہیں، اس کی پرابلمز کس طرح کی ہو سکتی ہیں، اور آپ نے اس کی پرابلمز کو پھر کس طرح سالو کرنا ہے۔ تاہم ایک بات بہت بنیادی ہے کہ بچے کچے ہوتے ہیں، ان کے دماغ ابھی پختہ نہیں ہوتے، ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، چھوٹی عمر ہوتی ہے، تو اپنے کچے ذہن کی وجہ سے وہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء بچپن میں بچوں ہی کی طرح رہے، بلکہ عام طور پر بچے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے جب دانت نکل رہے ہوں تو کوئی چیز بھی اس کے منہ میں ڈالو تو وہ اس کو چباتا ہے، اس کو کاٹتا ہے۔ ہر بچے کی عمر میں ایک خاص حصہ ایسا آتا ہے کہ اس کو چیز کو چبانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ آپ انگلی دیں تو انگلی کو کاٹے گا، اپنی ہتھیلی دیں تو ہتھیلی کو کاٹے گا، یہ بچے کی فطرت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کے واقعات مؤرخین نے بہت تھوڑے لکھے ہیں۔ جو سیرت کی کتابیں ملتی ہیں ان میں آپ کی جوانی کے اگر واقعات دیکھیں تو وہ اگر 99% ہیں تو بچپن کے واقعات 1% بھی نہیں ملتے۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ جو آج گودوں میں پل رہا ہے کل اس نے بڑے ہو کر
پوری دنیا کے معلم بن کر پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت کے محبوب ہونا ہے. اس لیے بچپن کے واقعات اتنے زیادہ کتابوں میں نہیں قلم بند کیے گئے. چند ایک واقعات ہیں جن میں سے کچھ واقعات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بتلا دیے، اور ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ آپ کو آپ کی بہن شیما وہ اٹھایا کرتی تھی، تو غالباً ایسی ہی عمر ہوگی کہ جس میں انسان کے دانت نکلتے ہیں اور اس کو کاٹنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اس کے لیے ایک نیا تجربہ بھی ہوتا ہے. تو شیما نے کہیں آپ کو کندھے سے لگایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھے پر اس کے دانت سے کاٹا. یہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے نشان پڑ گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ نشان ان کے رہا. چنانچہ جب ان کے قبیلہ کے لوگ گرفتار ہو کر گئے تو شیما اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، آپ میری بہن کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں. اور نشانی کے طور پر اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے اٹھایا ہوا تھا اور آپ نے کاٹا تھا اور میرے جسم پر وہ نشان آج بھی موجود ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نشان کو دیکھا تو آپ کو بھی یاد آیا کہ ہاں بچپن میں ایسا معاملہ پیش آیا تھا. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر بچھائی اور اپنی بہن کو اس چادر پر بٹھایا. تو بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ بچپن تو بچپن ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کا بچپن بھی اسی طرح گزرا کہ انہوں نے بچپن میں بہت ہی کچے قسم کے کام بھی کیے جو عام طور پر بچے کرتے ہیں. تو بچے سے بچوں والی باتیں ہی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. لہذا ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ بچے سے بڑے مردوں والی باتیں ایکسپیکٹ مت کریں، بچوں والی باتیں ایکسپیکٹ کریں. وہ بچپن کی عمر میں ہے، ذہن کچا ہے، تجربہ نہیں، تو وہ اس قسم کی باتیں کرے گا. لہذا ایکسپیکٹیشن کا لیول بھی اسی طرح رکھنا چاہیے. دیکھیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنی بات خود بتلاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی. میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا. اس ٹھگ کے پاس گڑ کی ڈلی تھی. اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو. میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگایا تو بے ذائقہ سی تھی. پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ اس کو چکھو. جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزیدار تھا. کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز دے دو. کہنے لگے کہ مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتارنے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر گھر واپس آ گیا. اب بچے تھے، کچے تھے، تو گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے. تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا. والد نے کہا کہ بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں. میں نے کہا بہت اچھا. اب میں چل بھی رہا تھا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا. ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹی گیا. اور اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈتے رہے. میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا. کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا. جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پکڑے رکھنا، تم نے یہ کپڑا کیوں چھوڑا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہیں رہی. تو کہنے لگے کہ والد نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا کہ دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے
تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ بچپن کی ہوئی والد کی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کے جلملاہٹ کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے تہجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، یہ اٹھ کے پڑھتے ہی نہیں تہجد۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے، ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کے کرنے پر گناہ ہوا۔ تو دیکھیے کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے، اور عقل مند باپ اس بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے استاد کے شاگرد بنے جن کا نام تھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی مذہب پہ تھا اور استاد مجھے اس کے مطابق تعلیم دے رہا تھا۔ ایک دن استاد نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں مسواک کا کرنا جائز ہے، مگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ کو روزے دار کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواک کیا کرنی۔ بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر۔ کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو کہا کہ ابو روزے میں مسواک نہیں کرنی ہوتی۔ جب میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے تم روزے میں مسواک نہ کرنے کی تو اتنی احتیاط کر رہے ہو، اور ابھی جو تم نے بات کی تو وہ غیبت تھی، اور تم نے اپنا مردہ بھائی کا گویا گوشت کھا لیا، تو کیا روزے میں یہ گوشت کھانا تمہارے لیے جائز تھا؟ کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں غیبت سے کتنا بچنا چاہیے۔ تو یہ میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ بھی اپنے گھر کے بچوں سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ بات بات کے مطابق ان بچوں کی اصلاح بھی کرتی چلی جاتی ہیں، ان کو سمجھاتی بھی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح بچے ماشاءاللہ پلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ سنورتے بھی رہتے ہیں۔ اور جن ماؤں کو علم نہیں ہوتا، یا تو وہ غلطیوں پہ بھی درگزر کر دیں گی، پیار کر لیں گی، اور یا پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر جائز سوال کے اوپر بھی ڈانٹ کر چپ کروا لیں گی۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بچے کچے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، مگر ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ شرارتیں بھی کریں گے اور کچھ اور جو ہے اس قسم کی کام بھی کریں گے۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں والد صاحب کا عمامہ پڑا ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا کہ اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سر پہ اپنے والد کا عمامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کے چلتا، اور میں بہنوں کو کہتا ہٹو راستہ دو، اس لیے کہ دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بچپن میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ گویا یہ کھیل کھیلتا تھا کہ سر پہ عمامہ رکھ کے میں چلتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ہٹو دیکھو دہلی کے مولانا آ رہے ہیں، اور پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہ تم لوگ میرا استقبال کرو اور استقبال میں تم نعرے لگاؤ۔ اب بہنیں کہتی کہ ہم کیوں نعرے لگائیں؟ اس لیے کہ مولانا جو آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ نہیں، مولانا کو استقبال کے لیے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہم تو 2-3 ہیں۔ تو کہتے کہ نہیں، تم یوں ہی سمجھ لو کہ تم ہزاروں ہو اور میرا استقبال کر رہے ہو، لہذا تم نعرے لگاؤ۔ اب چھوٹا سا بچہ دیکھو اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح یہ بات کھیل رہا ہے۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی،
ایک مرتبہ اس نے بچپن میں ان کو کوئی کام کہا، انہوں نے نہ کیا، ضد کر گئے، تو بڑی بہن خفا ہوئی اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابو یہ ہمارے بچے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے سنا نا کہ بہن نے کہا کہ یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہے، تو میں نے اسی وقت اپنے منہ سے چوں چوں کی آواز نکالنی شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو اگر انڈے سڑے ہوئے ہوتے تو اس میں سے یہ مرغی کے بچے کیسے نکلتے؟ اب چھوٹا بچہ ہے، دیکھو وہ اپنی بہن کی بات پہ کس طرح ری ایکٹ کر رہا ہے۔ تو بچے کھیلتے بھی ہیں تو پھر اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ہی باتیں کھیلتے ہیں، یا اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں پھر وہی ان کا کھیل بن جاتا ہے۔ مولانا طلحہ دامت برکاتہم خود ایک مطلب فرمانے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا، گلی میں بیٹھا ہوا اور میں ایک بچے کو بیعت کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے دیکھا تھا۔ اب میں چھوٹا جو ہے وہ بچے کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان کہ ادھر سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجھے آ کر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت تھی، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، اور مجھے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ صاحبزادے صاحب ہمیں بھی بیعت کر لو۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آئیں بیٹھ جائیں، تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کچھ کلمات پڑھ کے کہا اچھا میں نے آپ کو بھی بیعت کر لیا۔ تو اب دیکھیے بچہ ہے لیکن وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بیعت کر رہا ہے۔ بچے اسی طرح کے کام کرتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ کر لینی چاہیے۔ ہاں کئی مرتبہ وہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ کبھی وہ سہم جاتے ہیں، کبھی وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہمت کر جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس زمانے میں اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا تھا، اور یہ دو رسمیں بڑے شان سے منائی جاتی تھیں۔ ایک رسم بسم اللہ قرآن شروع کروانے سے پہلے، اور ایک رسم آمین جب قرآن ختم ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کی یہ تقریبات ہوا کرتی تھی۔ کہنے لگی کہ امی نے مجھے نہلایا، پھر بہن نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، خوب مجھے سجا دیا گیا، گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹھائی کا انتظام کیا ہوا، خوش باش ہیں، حتیٰ کہ ایک قاری صاحب کو بھی بلا لیا گیا جنہوں نے آ کر مجھے بسم اللہ پڑھانی تھی۔ اب جب سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ اکٹھے میری طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پردے کے پیچھے لگ کر میری آواز سے بسم اللہ سننے کو ترس رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ بچہ آج اللہ کا قرآن شروع کرے گا، تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ۔ کہنے لگے مجھے ایسی چپ لگ گئی کہ میں نے کچھ بھی نہ پڑھا۔ بار بار قاری صاحب کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے والد نے کہا، دوسروں نے کہا، مگر کچھ ماحول ایسا تھا کہ مجھے چپ ہی لگ گئی اور میں بولنے پہ آمادہ ہی نہ ہوں۔ بہت سمجھایا گیا، حتیٰ کہ 10-15 منٹ خوب منتیں کی گئیں، اور میں نے نہ اس وقت بولنا تھا نہ میں بولا، چپ لگی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ لوگ اٹھ گئے کہ چلو جی اگر نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں۔ عورتوں کے دلوں کے اندر بھی اداسی آ گئی کہ بچے نے اس موقع پہ نہیں پڑھا۔ والد کو غصہ آیا تو والد نے مجھے پھر ایک تھپڑ بھی لگا دیا کہ جب سب تجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے میں نے تھپڑ بھی کھا لیا، وہ آنسو بھی بہا لیے، پڑھا پھر بھی نہیں۔ خیر کیا ہوا کہ میرا قریبی ایک رشتہ دار تھا جو بڑا ہی سمجھدار تھا، اس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں روتے ہو، کوئی بات نہیں، رو نہیں۔ وہ مجھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر لے گیا، مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا، ارے میاں تمہارے اندر